عرب کی سرزمین پر ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا زرار بن الازور۔ شاید یہ نام آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہو، کیونکہ تاریخ کے اندر ان کا ذکر بہت ہی کم جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ اتنے بہادر انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپتے تھے اور ان کے راستے میں آنے سے کتراتے تھے۔ جب جنگ ہوتی تو تمام فوجی جنگی لباس یعنی زرہ پہن کر جنگ لڑتے، لیکن زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی لباس تو دور بلکہ اپنا کرتا بھی اتار کر ننگے جسم سے جنگ لڑتے تھے۔ لمبے بال لہراتے اور ننگے بدن کے ساتھ جب وہ میدان میں اترتے تو ان کے پیچھے صرف دھول نظر آتی اور آگے صرف لاشیں نظر آتی۔ وہ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر آگے نکل جایا کرتے تھے۔ ان کی بہادری کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کہ بساطہ ان کی تعریف کی بلکہ انہیں انعام سے بھی نوازا۔ اپنے دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے بھی مشہور تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں رومیوں کے لاکھوں کی تعداد کے لشکر کے ساتھ جنگ اجنادین جاری تھی کہ حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور دشمنوں پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی بہادری اور تیزی سے لڑے کہ دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے جدا ہو کر دشمن کے لشکر کے درمیان میں جا پہنچے تو دشمن نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر قید کر لیا۔ جب مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہادر سپاہیوں کی فوج تیار کی اور انہیں قید سے چھڑانے کے لیے اپنے فوجیوں کو ہدایات دینے لگے۔ اسی دوران مشورے جاری تھے کہ انہوں نے ایک نقاب پوش کو دیکھا کہ جو گرد اڑاتا ہوا دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تیزی اور غضبناک طریقے سے دشمن پر حملہ کیا کہ دشمن اس کے سامنے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، تو سب نے لا علمی ظاہر کی کہ کوئی بھی اسے نہیں جانتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کے لیے کہا اور خود بھی اس کی مدد کرنے کے لیے لگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس سوار نے جواب دیے بغیر رخ دوسری طرف موڑ لیا اور دوبارہ دشمنوں پر حملہ کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے بغیر جواب دیے پھر رخ موڑ لیا اور دشمنوں پر لگاتار حملہ کرتا رہا۔ تیسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے پوچھا کہ بتاؤ کون ہو تم؟ تو اس نقاب پوش کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولہ بنت الازور ہوں۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میں اپنے بھائی کو آزاد نہ کروا لوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب بھائیوں پہ مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حلقت اور رومیوں کا لشکر اردن میں موجود تھا تو یہاں طاعون کی بیماری پھیلی جس کی وجہ سے آپ بھی انتقال فرما گئے اور آپ کو یہیں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک اردن میں ہی موجود ہے جس کے اندر ایک سوراخ ہے اور اس کے اندر سے ہر وقت مسلسل ایک خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ تھے ہماری تاریخ کے اصل ہیرو جن کے نام سے بھی زیادہ تر ہماری امت ناواقف ہے۔